اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم علی محمد و آل محمد وبارک علی محمد و آل محمد وارحم محمد و آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ خالق کے کل عالمین، عالمین کے خالق، کعبہ کے مالک، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور عارض جن و انس کو خلق کرنے والے، جس کے جسم میں کسی نہ کسی شیپ میں، مطلب وہ نباتات کی شیپ میں ہو، جمادات کی شیپ میں ہو، حیوانات کی شیپ میں ہو، اس کے اندر زندگی کا کسی بھی صورت کا جو ہے نا اپنا تصور موجود ہے۔ وہ بے شک جانوروں کی شکل میں ہو، انسانوں کی شکل میں ہو، پودوں کی شکل میں ہو، جمادات اور نباتات کی شکل میں ہو۔ تو یہ اسی رب تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس زندگی کے رنگ بھرے، اور مالک کے کل عالمین، خالق کون و مکان، عالمین کا رب اپنی مخلوق، جو بھی اس کی مخلوق ہے، بالخصوص جو مخلوق میں دو باتیں جو مخلوق میں کے ضمن میں کی جاتی ہیں، وہ ایک انسان ہے اور انسان کے بعد جن ہے، اور جن کے بعد ہم فرشتوں کی بات کرتے ہیں۔ ویسے تو اوورال تو 70,000 اللہ کی مخلوقات ہیں جو اس زمین، آسمان یا پھر وما بینہما، اس کے درمیان میں جو کچھ چیزیں موجود ہیں، 70,000 اللہ کی مخلوقات ہیں۔ ان میں سے تین جو مشہور و معروف ہیں تو وہ انسان ہیں، جن ہیں اور پھر فرشتے ہیں۔ تو انہی انسانوں اور جنوں کو اللہ پاک نے مخاطب کر کے فرمایا ہوا ہے۔ اور میں چونکہ بات میں کہیں اور نکل رہا تھا، ابھی بات کرتے کرتے مجھے یاد آ گیا تھا سورہ معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس کے اوپر میں نے کہا چلو بات کر لوں، لیکن جس پر میں نماز سے پہلے اور ابھی میں لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہا تھا، تو اس وقت جو میرے ذہن میں بات آئی تو میں اسی کے اوپر بولوں گا، کیونکہ کیا پتہ میرا حسین اسی پر مجھ سے بلوانا چاہ رہا، اور میں کسی اور ٹاپک پر نکلنے سے پہلے میں پھر انشاءاللہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے اوپر انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے، اس کی اقانیت اور اس کی اندر جو فلسفہ چھپا ہوا ہے، اور جو شرور اور فتنوں سے اور نفسات اور کیا کہہ سکتے ہیں ناس اور جن سے جو پناہ مانگی گئی ہے، اس کے اوپر ہم پھر بات کریں گے۔ اس وقت میں بات کرتا ہوں کہ اللہ پاک پسند ہی نہیں کرتا، اللہ پاک نہیں پسند کرتا کہ کوئی اس کے ساتھ تکبر کرے، اللہ پاک پسند نہیں کرتا کوئی اپنی بڑائی بیان کرے، اللہ پاک پسند نہیں کرتا کوئی غرور کرے، اللہ پاک پسند نہیں کرتا کوئی اپنی شیخی بگاڑے، اللہ پاک پسند نہیں کرتا جو زمین پر اکڑ کر کے چلے، اللہ پاک پسند ہی نہیں کرتا کہ کوئی کسی گریڈوں کی دوڑ میں لگا جائے، اللہ پاک پسند ہی نہیں کرتا کہ کوئی دنیاوی معاملات میں ایسی ایک سپیڈ سے لے کر چلے کہ وہ پھر اس کے لیے دنیا اور آخرت کی جو باتیں ختم ہو جائیں۔ میں چھوٹی سی ایک بات کر کے میں نکلنا آگے، میں بات پر رہ جاؤں گا بھائی۔ ابھی کل کی بات ہوا، بلال پاشا نامی ایک CSP آفیسر کی سڈنلی ڈیتھ ہوئی، اور وہ اس کا ایک مشہور جملہ لوگوں نے پھیلایا جی کہ اپنا لوگ میری نیلی بتی اور میرے شوشا سے خوش ہوتے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا کہ میرے اندر کیا لاوا پک رہا ہے۔ لاوا کیوں پکتا ہے؟ مین بات یہ ہے لاوا پکتا کیوں ہے۔ میں بات پھر اپنے ٹاپک پر جاؤں گا، لیکن میں یہاں سے ایک چھوٹا سا نقطہ لے کر آگے نکلوں گا کہ لاوا پکتا کیوں ہے، کیوں میں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ چونکہ اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل سے اسٹڈی نہیں کی۔ اگر میں ڈیٹیل سے کبھی کسی کے اوپر اسٹڈی نہ کروں تو پھر میں اس کے اوپر بولتا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ میں اسی کے اوپر جاؤں گا کہ کیوں نہیں بولتا، اس کی بھی ایک حکمت ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ میں اس کے اوپر جا کر پھر میں آگے، تاکہ میں ٹاپک سے ہل نہ جاؤں۔ سورہ قرآن پاک کی اولین صورتوں میں سے ایک جامع اور اکمل صورتیں ہیں، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، سورہ مائدہ اور چھٹے سپارے کی جو پہلی آیت ہے، چھٹے سپارے کی، اللہ پاک فرماتا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ ابھی میں نماز سے اٹھاؤں پڑھ کے، مغرب کی نماز پڑھ کے، تو یہ بات کیا جی؟ اللہ پاک کیا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ پاک پسند ہی نہیں کرتا کہ کوئی کسی کی عیب جوئی کرے۔
صرف الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا. وکان اللہ سمیعا علیما، کہ اللہ پاک سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور باخبر بھی ہے. اس کو ہر چیز کا پتہ ہے. کوئی کتنا بڑا شیطان ہے، کوئی کتنا بڑا رحمان کا بندہ ہے، کوئی کتنا بڑا ہیومنسٹک اپروچ کا بندہ ہے، کوئی کتنا بڑا کیا کہہ سکتے ہیں اپنا ایول اور اینجل، اس کے اندر ایٹریبیوٹس موجود ہیں. تو لیکن وہ کسی کی عیب جوئی برداشت نہیں کرتا. کیونکہ ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے وہ بندہ کیوں. جب ہم یہ باتیں کریں گے نا، میں اس کی بات کیوں کر رہا تھا، وہ بلال پاشا کی بات اس لیے کر رہا تھا کہ جب ہم لوگ اس ضمن میں لگ جاتے ہیں نا کہ یار وہ بندہ بیٹھا ہوا اس پوسٹ کے اوپر، اس کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس پر میں کیوں نہ ہوں. یہ میں جو ہے نا، یہ آپ کے اندر سے اطمینان ختم کر دیتی ہے. آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. آپ مطلب میں یا آپ ہیں کیا چیز، ہمارا مطلب وہ ہماری کریڈیبلٹیز کیا ہیں، ہمارے ایٹریبیوٹس کیا ہیں، یا ہم انہیرنٹ کر کے کیا چیز لے کر آئیں، یا ہمارے پاس یہ آنکھ، کان، ناک، اس کے بعد اپنا ہاتھ، یہ ہمارے پاس ہیں کیا. کہ ہماری یونیورسٹی کے ایک امپلائی ہیں، ڈرائیور ہیں، انہوں نے بڑی زبردست بات کی. میں ان کا نام نہیں لیتا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے اوپر شو کا نوٹس جاری ہوا تو مجھے بلایا گیا کمپلینٹ اتھارٹیز نے، اور مجھے کہتے ہیں جی کہ آپ اس کے اوپر لکھ کر دیں جی کہ میں معافی طلب کرتا ہوں، تو وعدہ معاف گواہ بن جائیں. اس بندے نے کہا کہ میں کیسے وعدہ معاف گواہ بنوں، میں کیوں بنوں. میرے پاس وہ چونکہ ڈرائیور تھے، انہوں نے ڈرائیور کی لینگویج میں بات کی. انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس جب تک میری آنکھیں موجود ہیں، اس کا مطلب میری ہیڈ لائٹس موجود ہیں. یہ دیکھیں مطلب اس بندے کی کتنا بڑی اس کی خوبی اور خام. اس نے کہا جب میرے پاس میرے پاؤں موجود ہیں، اس کا مطلب ہے میری گاڑی کے ٹائر موجود ہیں. اس نے کہا جب میں سانس لے رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میرا جو ایئر فلٹر ہے وہ موجود ہے. اس نے کہا جب میں کان ہے، میرے کانوں سے میں سن رہا ہوں، اس کا مطلب ہے جی کہ میرے پاس سننے کی حص موجود ہے. اس نے کہا جب میرے ہاتھ ہیں، اس کا مطلب میرے پاس اسٹیئرنگ موجود ہے، اسٹیئرنگ گھما سکتا ہوں. پھر میں آپ کے کیوں آپ کے تابع ہو جاؤں. تو ان کی وہ بات مجھے اتنی پسند آئی. اللہ پاک کس بات کا کریڈٹ بھی انہیں کو دے، کیونکہ اس لیے ان کا میں نے ذکر خیر کیا. تو لیکن یہ نا کہ ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں نا، ہم بھول جاتے ہیں. ہم اس وقت یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ اب وہ اسی بلال پاشا کی بات ہے کہ وہ ایک مطلب لیبر فیملی سے اوپر گیا، اس کے ذہن میں خواہش آئی، وہ اے ایس آئی بھرتی ہوا، پھر گریڈ 16 میں گیا، پھر گریڈ 17 میں گیا، پھر اس کو طلب بڑھتی گئی، طلب بڑھتی گئی. جب طلب بڑھتی گئی، اس نے دیکھا جی آگے کرسی پر بیٹھا ہوا بندہ ہے، میں بھی سی ایس ایس کر لوں، پتہ نہیں میں کیا بن جاؤں گا. وہ یہ سسٹم ہی بدبودار ہے. اس سسٹم میں کیسے آپ جا کر سسٹم کو ٹھیک کرتے ہیں؟ سسٹم میں ٹھیک ہونا ہی نہیں ہے جب تک جب تک سسٹم اوور آل نہیں ہوگا. اس لیے کبھی طلب نہ کریں. میں آج بھی آتے ہوئے اپنے بھائی سے بات کر رہا تھا، گاڑی میں ہم تھے، میں نے کہا جی کہ کبھی اس سسٹم کا حصہ بننے کی طلب کبھی کریں ہی نہ. جب آپ طلب کریں گے آپ مر جائیں گے، آپ اندر سے ختم ہو جائیں گے، آپ کی اطمینان ختم ہو جائے گا. اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ بے شک میرے ذکر میں اطمینان ہے. اور ہم نے اطمینان سمجھا ہوا ہے شاید کہ پتہ عہدوں میں، گریڈوں میں، اور جب ہمیں وہ پھر اللہ پاک کرتا کیا ہے. یہ کتاب ہے نا، آپ اگر کبھی آپ لوگوں کو ٹائم ملے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک بڑی ایک کلاس کی بک ہے. اس میں کیا جی وہ بندے کو اللہ مطلب اس جو ہے نا اس ناول کا جو ہیرو ہے اس کو مالک دیتا ہے. کبھی اس کو ایک چیز ملتی ہے، وہ اس کی اگلے کی طلب کرتا ہے، دوسری ملتی ہے اس سے اگلے کی طلب کرتا ہے، تیسری ملتی ہے اس سے اگلے کی طلب کرتا ہے. تو آخر کار کیا ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں رہتا. جب اس کے پاس سب کچھ کو مل جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے میں آگے کیا کروں، کیونکہ اس کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے نا. تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ کے پاس ڈائریکشن ہو. میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، اگر چونکہ جن لوگوں نے سنی ہے یا نہیں سنی تو یہ نہ دیکھا کریں کہ میں بول رہا ہوں، یہ دیکھا کریں کون بول رہا ہے، کیوں بول رہا ہے، اس کو کون بلوا رہا ہے. تو جب تک آپ کی زندگی میں معرفت نہیں ہے، جب تک آپ کی زندگی کا مقصد آپ کو سمجھ نہیں ہے، خدا کی قسم آپ کی کامیابی ہو ہی نہیں سکتی. میں کل ایک آرٹیکل لکھ رہا تھا اور اس کے اوپر میں ڈیٹیل سے ایک بات کرتا. سکردو کا ایک جج ہے، اس نے ڈیٹیل سے بات، اس نے کیا کتنی کلاس کی بات، اس نے کہا جی کہ میرے پاس ایک وکیل آیا، وہ پی ایچ ڈی فزکس میں تھا، لیکن جب وہ آ کر دلائل دیتا تو بڑے بڑے وکیل اس کے آگے مطلب ہار مان لیتے. لیکن کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں جتنے ایسا سکردو رہا ہوں، میں نے کبھی اس کو نہیں دیکھا کہ اس نے کسی ظالم کا کیس لڑا ہو، اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس نے کیس ہارا ہو، بلکہ ایون دن ہم اس کی جرح کے اوپر ہم دیکھ کر ہم فیصلہ کرتے تھے. اس کی جو وہ اپنے پاس نکات لے کر آتا تھا، ان نکات کے اوپر ہم لے کر ہم ججمنٹس کے اوپر جاتے تھے.
تو لیکن اس کے آگے اس نے کہا کہ وہ پی ایچ ڈی فزکس تھا، لیکن اس نے LLB کی، وہ جج لگنے کی اہلیت رکھتا تھا، وہ جج نہیں لگا. کہتا ہے میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ وہ کیوں ہو رہا، آخر اس نے یہ ایسا کیوں کیا. تو پھر اس نے ایک لمبا جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک قصہ القصص شروع کیا، اور وہاں تک پہنچا. چونکہ وہ میں اس وقت اتنی میری طبیعت میری اجازت نہیں دے رہی کہ میں اتنی لمبی بات کروں. قصہ مختصر کہ اس نے یہ کہا جی کہ میں نے یہ جو فیصلہ لا کر جانے کا کیا، میں نے اپنی ماں کی حکم کے مطابق کیا، اور میری خالہ چونکہ ان وکیلوں اور ججوں کی نوست کا شکار ہو کر انہوں نے خودکشی کی تھی، تو یہ خودکشی نہیں ہوتی، یہ قتل ہوتا ہے. جس وکیل نے جس جج نے اس کو تنگ کیا ہوگا وہ اس کا قاتل ہے، وہ خودکشی نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا جی میں اب جب جاتا ہوں تو میں کسی بھی ظالم کا کیس نہیں لڑتا، کسی بھی ظالم کی پشپنائی نہیں کرتا، میں ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہتا ہوں، ہمیشہ مظلوم کا طلبگار رہتا ہوں، ہمیشہ مظلوم کی کوشش کرتا ہوں کہ مظلوم کو اس کا حق مل جائے. کہتا ہے اور پھر میں اپنی ہر کامیابی کے بعد اپنی والدہ کے پاس جا کر راضی دیتا ہوں، دنیا میں موجود نہیں ہے. اور ایک دفعہ میں نے ایک غریب مسکین عورت کا کیس لڑا جو بالکل اپاہج بھی تھی، معذور بھی تھی، اس کے بعد وہ یتیم بھی تھی. تو مجھے اسی رات میری ماں کا خواب میں دیدار ہوا، اور میری ماں نے مجھے اٹھ کر گلے سے لگایا اور میرے اوپر سورہ آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی ایک مشہور و معروف آیت ہے، وہ پا کر پھونکی، اور میں نے کہا کہ مجھے میری زندگی کا مقصد مل گیا ہے. تو پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو عہدے ہوتے ہیں، وہ جو عزتیں ہوتی ہیں عہدوں کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ وہ اعمال کی محتاج ہوتی ہیں. تو یہی بات ہے کہ جب آپ اس طرح ہو جائیں گے نا، پھر آپ کو بلال پاشا بننے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں نہیں کہتا، میں اپنی بات کر ہی نہیں رہا، آپ اپنے آپ کو اندر سے مطمئن کر دیں. آپ کبھی نہ دیکھیں کہ اس کرسی پر کون بیٹھا ہوا ہے. فرض کیا لیٹس سپوز آج جو بندہ اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، آپ کی طلب یہ ہے کہ میں بن جاؤں. فرض کیا میں اپنی طلب کی بات کرتا ہوں، میری طلب ہو جی کہ میں فل پروفیسر بن جاؤں، جی میں گریڈ 21 میں پہنچ جاؤں، میری طلب ہو میں VC بن جاؤں. تو یہاں VC کیا ہے؟ یہاں تو VC سے اوپر جو لگتے ہیں وہ انگوٹھا چھاپ لگتے ہیں، جائل کھڈ لگتے ہیں. یہ ابھی دندان ساز ہے عارف علوی، یہ پاکستان کی فیڈرل کی جتنی یونیورسٹیاں تمام کا وائس چانسلر ہے. کیا اس کے پاس کریڈیبلٹی موجود ہے؟ نہیں موجود نا. تو پھر مجھے بتائیں پھر ہم کس، یہ اپنا KPK کا جو گورنر ہے غلام علی، مجھے بتائیں کہ کیا اس کے پاس اتنی کریڈیبلٹی ہے کہ وہ PhD کی ڈگری کے اوپر سائن کرے؟ لیکن یہ سسٹم جمہوری، اس سسٹم یہ بدبودار سسٹم ہے. لیکن میں کیوں بولتا ہوں، میں کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے اللہ کا یہ حکم ہے. کون سا حکم؟ وہی سورہ المائدہ کی آیت اور 6 سپارے کی پہلی آیت، لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. تو اس میں بات یہ ہے کہ جو ظلم کر رہا ہے، تو ظلم صرف یہ نہیں ہے، ظلم کی صرف اتنی بات نہیں ہے کہ ظلم جو کرنے والا ہے، جو ظلم سہ رہا ہے وہ بھی ظالم ہے، جو ظلم کے خلاف بول نہیں رہا وہ بھی ظالم ہے. در حقیقت وہ بھی ظلم کا پشپنا ہی باندھا ہے. اس لیے میں ساری باتیں کرتا ہوں، چونکہ میرے دیکھیں جتنا کسی کو، اب کوئی بندہ بات کرے گا نا کہ ہر بندہ یہ بات کیوں نہیں کرتا، اب جتنا آپ کو دیا ہوگا آپ سے اتنے ہی کی سوال ہوگا. کلکم رائن و کلکم کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. سرکار کی حدیث ہے نا کہ تم میں سے ہر بندہ اتنا ہی نگہبان جتنا اس کی رعیت ہے. اب اس کے بعد جتنا علم اللہ نے دیا ہوا اس کے مطابق، اسی مطابق پوچھا جائے گا. مجھ سے اللہ پاک پوچھے گا یار تو نے لا میں تو اپنا پوسٹ گریجویٹ تھا، تو نے کیا کیا؟ تو میتھ میں تھا، تو اکنامکس میں تھا، تو کمپیوٹر سائنس میں تھا، تو اسلامیات میں، تو نے اپنا رول کہاں تک پلے کیا؟ تو نے کہاں تک، تیرے پاس ڈاکٹریٹ کی ڈگری تھی، تو نے اپنا رول کہاں تک پلے کیا؟ اس لیے ہم اپنے اللہ کا حکم ادا کر رہے ہیں، اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں جو حکم مالک نے سورہ قلم میں فرمایا ہے کہ والقلم نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ لکھتے ہیں. اس لیے جو کچھ ہم لکھ رہے ہیں وہ حسین کے خون کی، اس کو روشنائی حسین کا خون فراہم کرتا ہے. اس لیے کوئی اس بھول اس میں نہ رہے کہ ہم نے کبھی اپنی بات سے پیچھے ہٹیں گے یا ہم اپنی بات کو چھوڑ دیں گے. لیکن بات وہی والی بات ہے کہ آپ نے کرنا وہ کام ہے، باقی آپ کا یہ فرض ہی نہیں آپ کسی کی ایبجوئی کریں. جس کو کوئی اللہ نے مقام دے دیا ہے دیٹس اٹ یار، اس کو مل گیا، اس کا اپنا، اس کی دیکھیں اس کا یہ اس کا ٹائم تھا، تمہارا ٹائم شاید کوئی اور ہو. اس کی میں ایک مثال دے کر میں بات کو کمپلیٹ اور کمپائل کرتا ہوں. اب دیکھیں امریکہ میں جو جارج W بش تھا، جو بش جونیئر یا بش سینئر دونوں کو ملا لیں، اس کے بعد ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کو رکھ لیں، ان سب نے کم سے کم یہ 60 سال کی عمر کے بعد
ان کا ٹائم فریم شروع ہوا، لیکن اوباما کا ٹائم فریم 45 سال میں شروع ہو گیا۔ اوباما 54 ایئرز میں 2 ٹرم پورے کر کے ختم ہو چکا تھا۔ یہ جو بائیڈن ہے یہ اپنا 78 سال کی عمر میں اس کا امریکہ کا صدر بنتا ہے، اس کا مطلب اس کا ٹائم فریم ابھی شروع ہونا تھا۔ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے 71 سال کی عمر میں چھوڑا ہے اپنا امریکہ کا صدر، تو اس کا ٹائم فریم یہ تھا۔ اب جو آپ کا ٹائم فریم اس پر اللہ نے آپ کو ہر چیز دینی ہی ہے، تو اس لیے کبھی کسی کی طلب میں نہ لگیں، کسی کی ایب جوئی میں نہ لگیں۔ سب سے بڑی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث پڑھ کر خدا کی قسم میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک تو وہ ہے نا، سرکار نے فرمایا کہ شک سے تہمت تک کا جو سفر ہے، سرکار کی مختلف حدیث کا مجموعہ، اور اس کے اوپر میں نے اپنی کوشش کی کہ اپنی ویڈیو بناؤں۔ شک آپ کو ہمیشہ بدگمانی کی طرف لے کر جاتا ہے، بدگمانی ہمیشہ آپ کو الزام کی طرف لے کر جاتی ہے، اور الزام آپ کو لے کر جاتی ہے تہمت کی طرف، اور تہمت اگر خدا نہ کسی پر لگ گئی تو خدا کی قسم اس کی بچاؤ ہے ہی نہیں ہے، وہ بچ سکتے ہی نہیں ہے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک بات کی تھی، یہ اپنا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور ہے، اس میں 2011 کا واقعہ ہے کہ کسی فیمیل نے کسی میل سٹاف کے اوپر کوئی الزام لگایا ہراسمنٹ کا یا کسی بات کا، تو ایٹ دا اینڈ کیا ہوا جی کہ اس کو انہوں نے چونکہ مطل کیا، جب اس کو انہوں نے مطل کیا تو مطل کرنے کے بعد جب وہ گھر گیا تو گھر اس کی مس اس کے ساتھ ناراض ہوئی، اس نے اس سے طلاق لے لی، اس کی زندگی ختم ہو گئی، اس کی بیٹیاں اس کے پاس چلی گئیں، اس کی والدہ اس کے ساتھ آنکھ نہیں ملا رہی تھی، اس کے دوست احباب اس کو چھوڑ دیا۔ وہ اتنا زیادہ ڈپریس ہوا کہ اس نے اپنے اوپر گاڑی میں سے پٹرول نکالا اپنی ٹینکی میں سے، اور اس کے اوپر لائٹر سے آگ لگائی اور جل کر مر گیا۔ 6 مہینے کے بعد جب اس تحقیقاتی کمیٹی کا جو فیصلہ ہوا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ چٹا کورا قسم کا جو تھا وہ بے قصور تھا، مکمل بے قصور۔ تو اب مجھے بتائیں، وہ جس عورت نے اس کے اوپر الزام لگایا تھا، کیا اس کی بخشش ہو سکتی ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے، مطلب پاسبل ہی نہیں ہے نا۔ ایک تو کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے، بے شک ہے، لیکن اللہ یہ فرما رہا ہے نا، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، ظلم کو اس نے برداشت کرنا ہی نہیں ہے، اس نے معاف کرنا ہی نہیں ہے۔ اور ظلم کی شکل یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو چانٹا مار رہے ہو ظلم وہ ہے، ظلم آپ کسی کو مینٹلی ٹارچر کر رہے ہو پھر بھی ظلم ہے، آپ کسی کی حکم عدولی کر رہے ہو پھر بھی ظلم ہے۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کسی جگہ بیٹھ کر میں یہ بات کروں، میں نے آج تک جتنی میری زندگی اور جو میں نے پروفیشنل لائف گزاری ہے اس میں 20 سال ہوں گے، 15 سال ہوں گے، کسی بھی جگہ مجھے کوئی بندہ یہ بتا دے کہ میں نے کسی کے ساتھ کوشش کی ہو کہ میں نے کسی کا حق کھایا ہو۔ کوشش کریں، آپ اگر ٹیچر ہیں آپ سب کے آگے اس کا مال نامہ چھوڑ دیں، کہیں جی یہ آپ کا مال نامہ ہے، یہ آپ نے پیپر حل کیے ہوئے، مجھے بتائیں اس میں کون سی بات ہے ایسی، کھل ایک کتاب کی طرح ہوں آپ، کوئی آپ کے اوپر اس طرح کی، لیکن کیوں؟ اگر آپ نے اگر آپ نے کسی کے ساتھ ہیر پھیر کر دی تو پھر آپ کی بخشش ہی ممکن نہیں ہوتی نا۔ پھر علامہ اقبال نے کتنی کام کی بات کی تھی۔ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھے احرام میں لپٹے کئی ابلیس، ہم نے میخانے میں بھی کئی بار خدا دیکھے۔ اب پھر آپ کعبے میں دیکھیں، اب سرکار دو عالم نے کیا فرمایا تھا جب مکہ فتح ہوا، سرکار نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پر بدلہ نہیں ہے۔ لیکن سرکار دو عالم نے 18 بندوں کی، یہ میں یہاں نہیں بتاؤں گا، آپ خود سرچ کر لیں، آپ خود سارے علم ہیں، 18 بندوں کی سرکار نے فہرست تیار کی اور کہا کہ اگر یہ کعبہ کے غلافوں میں لپٹے بھی ہوئے ان کو پھر بھی آپ نے معاف نہیں چھوڑنا، یہ کعبہ کے غلاف میں اگر لپٹا ہے وہاں بھی اس کو قتل کرنا ہے۔ وہ 18 بندوں کی فہرست تھی، ان میں کچھ عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، آپ خود پڑھیں وہ کون تھے کون نہیں تھے۔ تو پوائنٹ اس دیٹ کہ وہ کون تھے، وہ جو ظالم تھے، جنہوں نے سرکار نے اپنا بدلہ کبھی نہیں لیا، سرکار کے اوپر لوگوں نے کوڑا پھینکا، سرکار کی جرم لکھی، کیونکہ وہ تو کیا ہے، وہ تو اللہ نے خود جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ سرکار کے دشمن خود بے نام و نشان ہوئے، لیکن یہ تو مالک کا تھا نا، یہ تو مالک نے آنسر دیا، لیکن سرکار نے اپنا بدلہ کبھی نہیں لیا، لیکن سرکار نے اس کو کبھی نہیں چھوڑا جس نے کسی پر ظلم کیا، جس نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی، جس نے پوری مسلم قوم کے ساتھ کر کے اپنا ڈرامہ کریٹ کیا، یا جس نے پورے مسلمانوں کو ایک عذاب میں مبتلا کی۔ اسی لیے میں نے آج ایک چیز لکھی، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اس کو میں تھوڑا سا چینج کر کے پیش کروں، اسی کے اوپر میں اپنی بات بھی ختم کروں گا۔ علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے،
ان کی پیرائے اور طرح کی ہے، میں تھوڑا اور طرح سے پیش کر رہا ہوں۔ ان تازہ قداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، جو اس کا پہرن ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اس لیے میں اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر رکھ کر یہ بات کرتا ہوں۔ کیا بات کرتا ہوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا، اللہ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ اس میں کئی لفظ نہیں ہے کہ کس ملک میں بنا کر بھیجا، تمام زمین اللہ کی ہے، اور تمام زمین پر جو اللہ کے بندے ہیں وہ اس کے خلیفہ ہیں، وہ کسی مذہب کی قید ہی نہیں ہے۔ اب کیا ہے جی کہ نہ میرا کوئی پرچم ہے، نہ میرا کوئی ملک ہے، نہ میری کوئی سرزمین ہے، نہ میری کوئی باؤنڈریز ہیں، اور میرا مذہب بھی وہ ہے جو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافذ کر کے گئے تھے۔ میں 11 ہجری سے پہلے کے مذہب کا فالور ہوں۔ اس کے بعد جو اجماع ہوئے ان کے ساتھ نہ میرا لینا ہے نہ میرا دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی قرآن کی آیت کے مطابق ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم دین اسلام، کہ آج تمہارا دین تم پر مکمل ہو گیا، اللہ نے اپنی نعمتوں کی تم پر تکمیل کر دی ہے۔ تو پھر اس کے بعد مجھے بتاؤ یار، خدا کا خوف کرو کہ کس میں کون سی ہے جی؟ کوئی اجماع کرتے ہیں، کوئی آ کر قیاس کرتے ہیں۔ قیاس تو چلو بیسیکلی یہاں پھر تھوڑا سا میں ڈیفرنٹ ایک لائن میں نکل جاؤں گا اور بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ ایز اے وکیل میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، دعوے سے جو میں نے وہ واقعہ بیان کیا نا، اس کے مطابق کوئی ایک وکیل مجھے بتا دے، کوئی ایک وکیل ایسا ہو۔ ایز اے ہول میں بتا سکتا ہوں، میں پورے پنجاب بالعموم اور سینٹرل پنجاب اور شمالی پنجاب بالخصوص، ہزارہ، کشمیر، جی بی، ان تمام کا میں تقریباً کسی حد تک عینی شاہد ہوں۔ مجھے تو کوئی وکیل نہیں نظر آیا، صرف ایک کام ہوتا ہے ہمارے دوستوں کا کہ اپنے کریڈٹ میں کچھ عہدے لینے اور پھر اس کے بعد ججوں کی دوڑ میں شامل ہونا۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، پھر آپ کوئی دیکھیں، میں نے اس لیے 2-3 باتیں یہاں مکس کی ہیں۔ پھر وہ بلال پاشا والی موت ہوتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں جی کہ گاڑیوں میں سبز ووٹر تو لگے ہوتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، ایک بندہ تھا جی، وہ چیف جسٹس تھا، نام میں لیتا نہیں ہوں، سب کو پتا چل جائے گیا ہوگا خود ہی۔ وہ آخری میں پاگل ہوا، پاگل، وہ گاڑی کے اندر بیٹھتا تھا اور کہتا تھا کہ گاڑی کے اوپر وہ ووٹر بجاؤ، اور اپنے ملازموں سے اپنے سر پر چپلیاں مرواتا تھا۔ اللہ نے ہر ایک سے اس کے مطابق دیکھے، ہر ایک کی ایک اپنی اپنی لائف ہے، 20 سال کے بعد ختم ہے آپ کا۔ آپ نے جو کمایا نا، خدا کی قسم میں تو یہ کہتا ہوں آپ کو، میں ریکویسٹ بھی کروں گا، سجیسٹ بھی کروں گا، ریکمینڈ بھی کروں گا، اور وڈ کے ساتھ ریکمینڈ نہیں کروں گا، شوڈ کے ساتھ ریکمینڈ کروں گا کہ ضرور کرنا ہے۔ 1 روپیہ بھی چھوڑ کر پیچھے نہ جائیں، 1 روپیہ بھی، میں کہتا ہوں دیلا ایک بھی چھوڑ کر نہ جائیں پیچھے، کیونکہ نکھٹو اولاد جو ہوگی نا، وہ اسی سے آپ کو قبر میں لتر مروائے گی۔ اولاد کی تربیت کریں، اس کو اس کے حوالے چھوڑ دیں، تاکہ آپ کی اولاد کسی پر ظلم نہ کر سکے، آپ اس مرنے کے بعد بھی شاید کے زمرے میں نہ آ جائیں۔ لا یحب اللہ الجہر من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ پسند ہی نہیں کرتا۔ تو لیکن پھر یہ میں آپ کو بتاؤں نا کہ جو ظلم کرے گا نا، پھر اس کے اوپر ڈائریکٹلی پھر لعنتیں ہوتی ہیں، ظالم پر بھی ہے اور ظالمین کی قوم پر بھی لعنت ہے۔ ظالمین کی قوم میں کون آتے ہیں؟ وہ لوگ آتے ہیں جو لوگ ظلم کے اوپر خاموش ہوتے ہیں یا ظلم کے آگے تماشائی بن جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم اپنے حصے کا کام کما حقہ پورا کر سکیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو ہمیں اطمینان قلب نصیب فرما، اور کبھی اطمینان قلب حاصل ہی نہیں ہوتا دولتوں سے، گریڈوں سے، یہ کیا سی ایس پی افسر، یہ کچھ بھی نہیں ہے، خدا کی قسم۔ بس آپ جو میرے سننے والے جو چھوٹے بچے ہیں نا، جو اسٹوڈنٹس ہیں وغیرہ، میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا، آپ کو پھر سجیسٹ کروں گا، کبھی اس دوڑ میں نہ پڑیں۔ یہ سارا کچرا ہے، سارا کچرا کنڈی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ ڈی سی بن جائیں گے، کیا ہوگا؟ اوپر کمشنر آپ کو الو کا پٹھا بنا کر رکھے گا، اس سے اوپر کو جو بنا ہوگا بورڈ آف ریونیو، وہ آپ کو الو کا پٹھا بنا کر رکھے گا، اس سے اوپر ایک جائل کٹ انگوٹھا چھاپ منسٹر آپ کا بن جائے گا، وہ اس کو الو بنائے گا۔ اس کے اوپر ایک وزیر اعظم بن جائے گا، نکما نکھٹو، عمران خان جیسا، زرداری جیسا، نواز شریف جیسا، وغیرہ وغیرہ، اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی وہ آپ کو یہ بنائے؟ تو اس لیے کوشش کریں کہ بس آپ کا اطمینان قلب آپ کو نصیب ہو جائے، اور وہ صرف اور صرف کب حاصل ہوتا ہے؟ کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی زکوٰۃ، کوئی عائد سے نہیں ہوتا، وہ تب ہوتا ہے جب آپ دل کے صاف ہوں۔ اور وہ ایک بابا بلے شاہ کی ایک ربائی پڑھ کے تو میں اجازت لے رہا ہوں۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں نا، جے رب ملدا ناتیاں توتیاں، رب ملدا ڈڈا مچھیاں ہو، جے رب ملدا جنگلاں پھریاں، رب ملدا
گائیاں بچیاں ہو، جے رب ملدا وچ مسیتی، رب ملدا دریاں پچھیاں ہو، جے رب ملدا جتیاں ستیاں، رب ملدا دانداں خسیاں ہو، انہاں گلاں رب نہیں ملدا، رب ملدا نیتاں سچیاں ہو۔ نیت اپنی سچی کر لیں، اللہ پاک میرا آپ کو اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔